الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور رجب کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد سیر کرائی اور اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ اس سفر کو اس سیر کو ہم معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے بنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27ویں شب آسمانوں پر گئے، 7ویں آسمان تک گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ آپ کی اوپر کی سیر تھی، لیکن یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس معراج سے بلند ہوا۔ آپ کا مقام پہلے بھی بلند تھا، آپ پہلے بھی سید المرسلین تھے، خاتم النبیین تھے، اور اس واقعے کے بعد بھی آپ سید المرسلین اور خاتم النبیین تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کام واقعی بہت ٹائملی تھا، وہی اس کا وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم طائرانہ جائزہ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، اور پھر فائنلی آپ اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں جوان ہوئے، اور اسی سرپرستی کے دوران ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ نبی جو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دائی حلیمہ ہی کے پاس تھے کہ جب جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی تھی کہ آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ کھول کر اس میں سے دل نکال کر اس کو زمزم سے دھویا تھا اور واپس کر کے سینہ بند کر دیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر عیسائی راہبوں نے آپ کو پہچانا تھا بہت پہلے کہ یہ آخری نبی ہیں، اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا، وہ اس کو مار دیں گے۔ پھر ایک سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ پھر معراج کیا تھا؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی اس سے بلند نہیں ہوا، ہاں بہرحال ایک منفرد سیر اللہ تعالیٰ نے کروائی، ایک منفرد تجربہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کروایا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، یہ کسی اور نبی کو نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسا کیوں کیا؟ وہی سیرت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 25 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، تو پورا مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔
لیکن خاندان بنو ہاشم، آپ کا اپنا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رہا۔ خود آپ کے چچاؤں میں سے، تایوں میں سے ابو لہب آپ کا بدترین دشمن تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان تو فتح مکہ کے قریب لائے، لیکن آپ کی مخالفت انہوں نے کی، طرفداری کی ہے۔ لیکن ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کیا ہے، اور مکے والوں سے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، خبردار اس کو ہاتھ لگایا۔ یہاں تک کہ قریش نے تقاضا کیا ابو طالب سے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، اور ابو طالب کے انکار کرنے پر قریش نے پورے بنو ہاشم کے بائیکاٹ کی دھمکی دی، جس کی ابو طالب نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کا کر دو بائیکاٹ۔ تو جب بائیکاٹ کیا تو وہ بائیکاٹ کوئی چھوٹا بائیکاٹ نہیں تھا، 3 سال کا بائیکاٹ پورے بنو ہاشم کا، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر نہیں جا سکتی۔ وہ تو کچھ خدا ترس لوگ، حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے کچھ کھانے کے پینے کی چیزیں دے آتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی چھپ چھپا کر بکریوں کا دودھ دو کر بچوں کے لیے دے آتی تھی۔ اور ایک خدا ترس آدمی جو صاحب حیثیت تھا، اور وہ اونٹ، غلے کا بھرا ہوا اونٹ اس کے دروازے پر اندر کی طرف بھیج دیتا تھا۔ ظاہر ہے وہ صاحب حیثیت آدمی تو اس کو روک نہیں سکتا تھا کوئی، اور یہ کل راشن تھا کہ جو وہاں پہنچتا تھا۔ 3 سال کا مقاطع ہوا، محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی۔ سن 10 نبوی کو وہ بائیکاٹ ختم ہوا، محرم سن 10 نبوی میں۔ باہر آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے صدموں سے پالا پڑا، 2 بڑے صدمے آپ کو دیکھنے پڑے۔ ایک تو رمضان سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور یہ بھی بہت شاکنگ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ انسان کتنا ہی پریشان، غمگین اور ڈپریس کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو کوئی غم گسار مل جائے، اس کا غم بانٹنے والا مل جائے، جو کہ حضرت خدیجہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت خدیجہ کو بلایا، اور پھر اس کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جس کو بیان کرنے کی سیرت نگاروں نے یا ضرورت محسوس نہیں کی، یا کتابوں کے اندر کوئی تدلیس ہوئی ہے تو اس کو نکال دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ابو جہل بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، نضر بن حارث بھی تھا، اور بھی بڑے بڑے سردار تھے، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ ابو جہل کا 1 سے زائد مرتبہ ذکر ہے، ولید بن مغیرہ کا 1 سے زائد مرتبہ ذکر ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ لیکن ابو لہب وہ بدبخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس پر پھٹکار کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور نمازوں میں، جہری نمازوں میں اونچی آواز سے لاؤڈ سپیکر بھی تلاوت ہوتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کسی اور شخص کی ہو سکتی ہے؟ اس نے آتے ہی قریش کا مطالبہ پورا کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ مکہ مکرمہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا۔ مکہ مکرمہ میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا کرشی کا حلیف۔
یا جس کو کسی کرشی نے پناہ دی ہو. باقی کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں رہ نہیں سکتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم نے نکال دیا. اب کوئی اور قبیلہ یا کوئی اور سردار پناہ دے آپ کو، آپ کا ضامن بنے، تبھی آپ رہ سکتے تھے. اور آپ نے ایک دو سرداروں سے کہا لیکن انہوں نے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اس امید سے کہ وہاں شاید کوئی میری بات سن لے، شاید کوئی مجھے پناہ دے دے. 3 بھائی تھے وہاں پر، ان کی جائیداد تھی وہاں پر، لیکن اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وڈیرے جو ہوتے ہیں ان میں سے اچھی ریپیوٹ کے لوگ بھی بس اب وڈیرے ضرور ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ تکبر، وہ آکڑ ضرور ہوتی ہے ان کے اندر. تو ان تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. ایک نے کہا کہ اچھا تم ہی رہ گئے تھے نا اللہ کے پاس نبی بنانے کے لیے، وہ فلانا سردار نہیں تھا، وہ فلانا نہیں تھا، وہ صاحب جائیداد نہیں تھا. دوسرے نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں بھی تم واقعی رسول ہو، تو اگر رسول ہو تو میں کہیں تمہاری توہین نہ کر بیٹھوں، اور یا یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو معاذ اللہ، اور یہ میری انسلٹ ہے کہ میں کسی جھوٹے آدمی سے گفتگو کروں معاذ اللہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی ذرا اس کا بھی ساتھ ساتھ اندازہ لگائیے. اور تیسرے نے گاؤں کے چھوکروں کو پیچھے لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان پر پتھراؤ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے اتنا خون بہہ گیا کہ آپ کے پاؤں مبارک جوتوں میں جم گئے. زیادہ خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ پاؤں پہ بل بیٹھے. 2 لڑکے آئے، انہوں نے آپ کے بغلوں میں ہاتھ دیے اور اٹھا کے کھڑا کیا اور کہا کہ چلو یہاں نہیں بیٹھو. تو حضور کے خادم جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں، اور عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، اس میں جا کر آپ کو ہوش آیا ہے. اور عتبہ نے انگور بھیجے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مکے کے سرداروں میں یہ نسبتاً شریف آدمی تھا. آخری دم تک اس نے کوشش کی تھی کہ بدر کی جنگ نہ ہو. بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پہلی اور آخری مرتبہ شکوہ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے. بڑی عجیب مناجات ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، میں شکایت رجسٹر کرواتا ہوں تیرے حضور، قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو یقین نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو الاؤ کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے شکوہ کیا کہ میں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں. کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے دشمن کو مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے. لیکن وہ شکوہ عبد السمیع کا شکوہ تھوڑا تھا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا. لہذا ساتھ ہی کہا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تم مجھ پر ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کام بڑے نرالے ہیں. ہماری سوچ اور اس کی بھی سوچ اور اس کی بھی سوچ سے آگے ہیں.
اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازنا چاہتا تھا، ان کو مصر کے اعلیٰ ایوان میں پہنچانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسٹریٹجی کیا اختیار کی؟ پہلے ان کے بھائیوں کے ہاتھوں انہیں کنویں میں پھینکوایا، پھر بکوایا، پھر غلام بنوایا، پھر مصر پہنچایا، اور پھر ایک مصر کے بڑے وزیر کو ان کا خریدار بنایا، اور پھر اس کی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگوایا۔ یعنی اگر آپ اس کو کوئی حادثاتی واقعہ سمجھیں گے تو اس کی پکچر اور ہوگی، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی تو پھر اس کی پکچر بالکل بدل جائے گی۔ لیکن جب حضرت یوسف کنویں میں پھینکے جا رہے تھے یا آپ پر الزام لگ رہا تھا تو ظاہر ہے ایک تکلیف تو بہرحال انہوں ہر موقع پر ہوئی ہوگی، اور پھر 7 سال 8 سال کی جیل جو ہے یہ کوئی کم تکلیف دہ شے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی تکلیفوں سے انہیں نکال کر اٹھانا چاہتا۔ قرآن مجید میں سے دین میں سے ہمیں کچھ نہ ملے، ایک ضمنی بات کر رہا ہوں، صرف ایک توکل کا سبق مل جائے، اللہ تعالیٰ پر ریلائی کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، یہ یقین رکھنا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اسی کی پلاننگ، اسی کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں میں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے چوائس کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ہمارا وہ چوائس اللہ تعالیٰ کی اس بڑی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کبھی کسی کو کوئی خواب آور گولی کھانی پڑے گی، کوئی ٹرینکولائزر کھانا پڑے گا، کبھی آپ پریشان ہوں گے، اس لیے کہ بڑے سے بڑا واقعہ پیش آئے گا تو آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کے ہیں، مجھ سے فلاں چیز چھن گئی، مجھ سے صحت چھن گئی، مجھ سے مال چھن گیا، مجھ سے اولاد چھن گئی، تو بات جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، انسان کی اپروچ بدل جائے گی۔ تو ضرور اس کو ذرا آج گھر جا کر بھی ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ جو بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں حضرت یوسف کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، اور اس سبق کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ انا للہ جو ہے وہ صرف کوئی دعا نہیں ہے، یقیناً ہم جب وہ الفاظ استعمال کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں بہت نیکیاں لکھی جائیں گی، لیکن وہ نیکیاں تو آخرت میں کام آئیں گی۔ یہ بیلیف کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس واپس چلا جاتا ہے، آرام، سکون، صحت، مال، دولت، اولاد، بیوی، بچے، سب اسی کے دیے ہوئے، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اور کچھ ملے نہ ملے لیکن ذہنی سکون جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو شکوہ آیا تو بقول علامہ اقبال کے افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب، آخر اٹھتے ہیں حجاب، آخر کرتے ہیں خطاب، آخر آ گیا جواب، اور اس نالے کا، اس شکوے کا جواب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ کیلنڈر کو دیکھیں آپ کہ سن 10 نبوی میں رمضان میں انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ کا، اور ذی الحج تک 2-3 مہینے جو باقی ہیں ان میں ابو طالب کا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہوں گے 11 نبوی میں طائف، یا اینڈ آف 10 نبوی، اور پھر اس کے بعد 11 نبوی کا جو رجب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ تو میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ ٹائمنگز، وہ میں کہا کرتا ہوں، پہلے بھی شاید آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا
کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا کہ میں حضور کو معراج کب کراؤں تو میں کہتا کہ پہلی وحی کے لیے اوپر لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی، آپ سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو مشورے دیتا ہی رہتا ہے، ایسا کر دے، یوں کر دے، یوں کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اس کو طریقے کار نہ بتایا کرو، اس کو طریقے سارے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب سینکشن کر دے گا کہ میرے لیے کوئی خیر، تو پھر طریقے اس کو سارے آتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کسی نقصان کا فیصلہ کرے گا تو پھر کس کس کارنر سے، کس کس زاویے سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ نقصان بھی مجھے پہنچ کے رہے گا. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. تو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کیا کیا، یعنی وہ ساری تفاصیل جو احادیث کے اندر ہیں اور اس میں صحابہ کا اختلاف، اس کو بالکل وہیں پر رکھیے. میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں جہاں اکابر صحابہ اختلاف کر رہے ہوں تو میں کسی ایک طرف دے دوں کہ نہیں میرا خیال یہ ہے، میرا کوئی خیال نہیں. آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا یا نہیں ہوا، اس کو ایک طرف رکھیے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو ایک طرف رکھیے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر قرب کا احساس دلایا کہ نہیں دلایا. اور میں اس کو قیاس کرتا ہوں کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو یہیں پر رک جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. ویسے تو وہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، لیکن ایک فیلنگ کہ آ میرے پاس آ میرے پاس آ. تو ماں بچے کا منہ چوم لے، بچے کو گلے لگا لے، یا اتنا ہی کہہ دے میرا چاند کیا ہو گیا، تو بچے کے آنسو رک جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ فیلنگ دی کہ نہیں میں تیرے ساتھ ہوں. اور پھر واپس بھیجا. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے لیکچرز میں ایک صوفی بزرگ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے اور ان کی فارسی عبارت بھی نقل کی ہے اپنے انگریزی والے لیکچرز میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ حضور ہی تھے کہ جو وہاں تک پہنچے اور واپس آ گئے. کبھی میں وہاں جاتا تو ہرگز واپس نہ آتا. اس حوالے سے علامہ اقبال نے ایک ولی اور ایک نبی کا فرق سمجھایا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ولایت کی جہاں انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. ولایت، دوستی، اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ وصل. یعنی اردو شاعری میں ساری اردو شاعری جو ہے، غزل جو ہے، وہ گھومتی ہے اسی وصل کے گرد کہ محبوب کا وصال مل جائے. تو اللہ کے دوست کا جو الٹیمیٹ ایم ہے، جو گول ہے، وہ کیا ہے؟ ولایت کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات، وصل. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصال ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن آپ کو واپس بھیجا گیا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سپورٹ ری ایشور کی، میں تیرے ساتھ ہوں، اور واپس بھیج دیا. آپ سوچئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ اب میں واپس زمین پہ چلا جاؤں؟ یہ ہے وہ بات جو علامہ نے کہی ہے کہ ولایت کی انتہا وصل ہے، وصال ہے، ملاقات ہے، وہ ہو گئی. اب کون اس محفل کو چھوڑ کے آنا چاہے گا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بھیجا کہ جس کام کے لیے میں نے تمہیں مبعوث کیا تھا، جو مشن میں نے تمہیں دے کر بھیجا تھا، وہ مشن تو ابھی شرمندہ تکمیل ہے.
جاؤ میں تیرے ساتھ. اور پھر وہ ٹائمنگ والی بات پھر میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو کہ 27 رجب کو معراج ہوئی. رجب تو اینڈ ہو گیا تقریباً، یعنی آج 28 ہے، کل 29، شاید اگر 29 کا مہینہ ہے تو پھر 2 ہی دن اوپر ہوئے. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. 5ویں مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھول دی. سن 1190 کے حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قیام کے دوران یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے ملاقات کی رات کے اندھیرے میں. کیوں؟ کہ حج کے دنوں میں ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. آپ جس سے بات کرنے لگتے پیچھے سے بول پڑتا تھا یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے گا، اس سے بات نہ سننا. وہ بیچارہ بھاگے چلا جاتا. تو رات کے اندھیرے میں آپ نے ان افراد سے ملاقات کی منا میں اور انہیں اپنا تعارف کروایا. انہوں نے اشاروں کے نایوں میں یا ایک دوسرے سے کان میں نوٹس ایکسچینج کر کے کہا یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے ہیں عام طور پر، اور ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ ہم لڑیں گے تو تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے. آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں. اور وہ افراد ایمان لے آئے. پھر یہ بھی نوٹ کیجئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کیلکولیشن، آپ ذہین آدمی تھے. ذہین آدمی کا ذہن سوچے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا اور عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان ہے. جو کچھ بھی بیت رہا ہے آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اپنا ٹارگٹ، اپنا مشن اس کے اندر اس کو فٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. اور کیلکولیشن ہر دفعہ یہی آ رہی ہے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، قبائلی معاشرہ ہے. جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے اپنے سرداروں کی قیادت میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. تو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ اچھا اگر فلاں سردار اور فلاں قبیلہ میرا ساتھ دے دے. بنو ہاشم تو ساتھ دے ہی رہے تھے، پھر شاید بات بن جائے. کوئی 2-4 سردار بھی مجھے مل جائیں ادر دین مائی اون فیملی تو شاید بات بن جائے. یہ کیا تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور آپ کا خیال تھا. لیکن یاد رکھیے گا کنگ میکرز جو ہوتے ہیں، جو کسی کو کرسی پر بٹھاتے ہیں، وہ ساتھ ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں. اگر مکے کے کچھ سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا بادشاہ بناتے تو پھر چلتی ان کی. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی کہ آپ یہاں سے باہر چلے جائیں، کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ آپ کی حیثیت کو اسٹیبلش کرے اور پھر وہاں سے آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں. تب اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہوگی، تب اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکام کا آپ نفاذ کر سکیں گے کہ کوئی اس دنیا میں آپ کو پوچھنے والا نہ ہو کہ یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو. وہ 5 یا 6 افراد ایمان لائے اور اگلے سال 12 افراد آئے. یعنی ان کی دعوت سے 12 افراد آئے اور پھر مینا میں ملاقات ہوئی. ان 12 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تقاضا کیا کہ آپ ہمیں کوئی مول نہیں عطا کر دیں. ہمارے لیے مکہ مکرمہ آنا آسان نہیں ہے کہ جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھاتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی جن کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں ان کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ بھیج دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی منفرد شخصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی منفرد ہے، یہ بھی ایک منفرد شخصیت ہے.
انتہائی متمول کھاتے پیتے گھرانے کے بچے نوجوان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو چچا نے گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اتروا لیے۔ حضرت مصعب شام کا سلا ہوا جوڑا پہنتے تھے، جیسے آج پیرس کا سوٹ جو ہے وہ جو پہننے کے شوقین ہوتے ہیں وہ ٹیلرڈ ان پیرس، گارمنٹس میں پرفیوم میں پیرس کا اپنا ایک مقام ہے۔ جواہر لال نہرو جب انہوں نے کھدر کا لباس پہننا شروع نہیں کیا تھا تو ان کا سوٹ پیرس سے سل کے آتا تھا۔ کھاتے پیتا گھرانہ تھا، ارسٹوکریٹ فیملی انڈیا کی، سب سے پہلی کار انڈیا میں انہیں کیا آئی تھی، ان کے دادا کے پاس، ان کے والد کے پاس، اندرا گاندھی کے دادا کے پاس۔ لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آ کر عرض کی، اس لیے کہ شہید کو اس کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، وہی اس کا کفن ہوتا ہے، کہ اللہ کے رسول ایک ہمارا ساتھی ایسا ہے جس کے جسم پر ایک چادر ہے چھوٹی سی، اگر ہم اس کا سر ڈھانپتے ہیں تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تصور کیجیے ذرا، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سر پر چادر ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال کر دفن کر دو۔ یہ مصعب بن عمیر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جوڑا شام سے سل گیا تھا۔ ان کا آپ نے انتخاب کیا اور انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، لیکن پتہ نہیں کیسے پڑھایا۔ میں بھی زوم رکھتا ہوں کہ میں بھی قرآن مجید کا مدرس ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن مجید انہیں گھوٹ کے پلا دیا تھا، شاید انجیکٹ کر دیا تھا خون کے اندر۔ اگلے سال 75 افراد آئے، 3 خواتین بھی تھیں، اور ایک آفر لے کے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، جب بھی باہر سے آپ پر کوئی حملہ ہوگا ہم آپ کا اسی طرح دفاع کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو معراج اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے، سیرت کے اس پورے سفر کے اندر اس کی جو پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو پھر ایک بڑا، ایک غیر معمولی اور ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، جبکہ آپ کی زبان مبارک پر شکوہ آیا تھا، محاورتاً عرض کر رہا ہوں، آپ کے آنسو پوچھے ہیں، آپ کو تھپکی دی ہے، محاورے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو گلے لگایا ہے اور کہا کہ نہیں جاؤ، میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کر، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوا کر اور سارا وہ کر کے مصر پہنچانا تھا، اور پھر ان پر الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈلوانا تھا، اور پھر بادشاہ کی ضرورت بنانا تھا، اور یوں بنی اسرائیل سب کے سب جو ہے وہ مصر کے اعلیٰ ایوانوں میں پہنچے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کروائی ابو لہب سے کہ اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا، بہت تکلیف دہ عمل تھا، لیکن یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینہ تھا کامیابی کا۔ اور جو ری ایشور کیا اللہ تعالیٰ نے معراج میں، اور پھر ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی، اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی، اس میں ایک بہت اہم مقام تھا یہ سفر معراج، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے بھی نکال دیے گئے، یعنی 10 سال تک خاندان بنو ہاشم کی سپورٹ پر رہے،
سوائے ابو لہب کے جو سگا تایا تھا، کوئی آپ پر جسمانی تشدد نہیں کر سکا. زبانیں سب کی کھلی تھیں، جو جس کی زبان میں آیا اس نے بک دیا، بکواس کر دی، لیکن آپ پر دست درازی کوئی نہیں کر سکا سوائے ابو لہب کے. لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو خاندان بنو ہاشم کی سپورٹ بھی ختم ہو گئی. اور اب اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج کی سپورٹ دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے بھی سپورٹ کا حق ادا کیا. جیسے ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کا حق ادا کیا، خاندان بنو ہاشم کی سرپرستی کا حق ادا کیا، ایسے ہی بنو ہاشم اوس اور خزرج نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسائلم دی تھی، جو پناہ دی تھی، جو پیشکش کی تھی، وہ اس پر قائم رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اس کو مطالعے میں رکھنا چاہیے ہمیں. یہ روشنی کا ایک مینار ہے. تو معراج جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، وحی کے بعد کل آپ کی حیات طیبہ کے 23 قمری سال ہیں. 13 مکہ مکرمہ کی زندگی کے اور 10 مدنی زندگی کے. تقریباً ان کے درمیان میں ہے واقعہ معراج. یعنی 11 نبوی میں ہوا ہے نا، تو وحی کے آغاز کے 11 سال کے بعد، اور اس کے بعد صرف 13 سال باقی ہیں آپ کی حیات طیبہ کے بالکل درمیان میں یہ واقعہ معراج ہوا ہے. اس کی تفاصیل وہ آپ اخبارات میں بھی، آج کل کے جو اخبارات ہیں، کل کے اخبارات، پرسوں کے اخبارات، اگر آپ ان میں دیکھیں گے آپ کو ان کی تفاصیل مل جائیں گی. احادیث میں ان کی تفاصیل ہیں، تفاصیل موجود ہیں. لیکن میری آج کی گفتگو فوکس ہو رہی ہے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ٹائملی ہے، بڑا حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے نوازتا کسی کو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو اللہ تعالیٰ کا نوازنا ہے، اس کو اگر آپ سورہ طلاق میں پڑھیں تو آپ بڑے محظوظ ہوں گے کہ طلاق انسان دے تو دیتا ہے، سوچ سمجھ کر بھی دے تب بھی، اور جذبات میں آ کر دے تب بھی. لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ وہ اس کی تو بڑی کمپلیکیشن ہے. کسی وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر 2 مقدمات آپ کو بھی کرنے پڑیں گے، اور ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ جھٹ اسے فیس دے دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کرے دائر، جھوٹے مقدمات. لیکن قرآن مجید میں سورہ طلاق میں اس کا تذکرہ کیسے ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. وکیل صاحب تو کوئی وے آؤٹ نہیں دکھا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وے آؤٹس ہیں، ایک نہیں 20 ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ وے آؤٹ کسے دکھائے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا. جو وکیل صاحب سے کہا کہ نہیں وکیل صاحب مجھے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن میں اپنی بیوی پر جھوٹا مقدمہ دائر نہیں کروں گا. وکیل صاحب کہیں گے کہ بدکاری کا الزام لگا دو اس پر، حق مہر بچ جائے گا، کہے گا نو وے، بے شک سب کچھ چلا جائے لیکن میں یہ نہیں کروں گا. اللہ سے ڈرنا، اور یہ کام خوف خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آگے چلیے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر آگے چلیے، میں آپ کو مدد کرنا چاہوں، آپ میری مدد کرنا چاہیں، تو شاید پورے خلوص و اخلاص کے باوجود بھی نہ میں آپ کی مدد کر سکوں نہ آپ میری مدد کر سکیں، اس لیے کہ ہم تو وسائل کے محتاج ہیں نا. ہمارے وسائل لمیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے وسائل ان لمیٹڈ ہیں. تو ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. پنجابی کہیں توڑ چڑھانا والا. اور آخری بات فرمائی قد جعل اللہ لکل شیء قدرا،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، تقدیر جو لکھی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اس کائنات کے واقعات کو، اپنی زندگی کے واقعات کو حادثات سمجھتے ہیں تو پریشانی پریشانی ہے۔ ہم اف باٹی کرتے رہتے ہیں کہ ہو اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یوں ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا۔ 100 گلاں دی کو گل، وہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ ما شاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حل ہے سارے مسائل کا۔ تو ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے اور اس کو تقدیر کے ڈاکومنٹ کے اندر ان بلیک اینڈ وائٹ لکھ دیا ہے۔ جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں گے اور اس کو کارساز سمجھیں گے، اس کو مالک سمجھیں گے، ہر چیز کا بنانے والا، چلانے والا، اس پورے نظام کو، ایک ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتا ہے، آپ سے آپ نہیں آتا۔ ایک ایک پیسہ جو ہے، وہ جو آپ کو انکم ہوتی ہے اپنے کاروبار سے یا اپنی جاب سے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر توکل، یہ جوڑی ہے پوری۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، سورہ تغابن بھی اور سورہ طلاق بھی آگے پیچھے ہیں، دونوں میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو اپنی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے کہ میں نے کیا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لیکن تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو، باقی کام اللہ تعالیٰ خود سنبھال لے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھنا ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی کیفیت بھی ایسی بنائے کہ مجھے ہر وقت یہ یاد رہے کہ اس کائنات میں کوئی پتا بھی جنبش نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور آپ سب حضرات کو بھی یہ سبق جو ہے وہ یاد کرا دے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا